بیٹی زندان شام میں مر گئی ہے۔ رونے والوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ کہتا ہے کہ میں خیمے میں داخل ہوا، میں نے پوچھا آپ کا نام؟ اس نے کہا میرا نام سکینہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ کر سکیں گے برداشت میری اس اہتمام میں آنے والی بیٹیوں؟ خدا کرے تمہارے سر پہ تمہارے باپ کا سایہ سلامت رہے، خدا کرے ہر بھائی کی بہن سلامت رہے۔ اور ننھی سی بچی، ننھی سی جان آواز دیتی ہے میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں، حالانکہ میں اس کے بابا کو ابھی ذبح کر کے آیا تھا۔ کہتی میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری نیت اس بچی کو اذیت پہنچانے کی تھی، میں اس بچی کی طرف بڑھنے لگا، وہ سہمی ہوئی بچی پیچھے بڑھنے لگی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اب پیچھے بڑھنے کی گنجائش نہ تھی، وہ چیخ کے کہتی تو مجھے کیوں مجرم اٹھا رہا ہے؟ آواز دیا تجھے کچھ چاہیے؟ وہ کہتا ہاں۔ کہا میں سخی کی بیٹی ہوں، بتا نا تیرا کیا سوال ہے؟ وہ کہتا تیرے کانوں میں جو بندے، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ رونے والوں کہتے تیرے کانوں میں جو بندے، وہ بچی رو کے کہتی یہ میرے بابا نے پہنائے تھے مجھے، یہ میرے بابا نے پہنائے تھے مجھے، میرے بابا نے پہنائے تھے۔ آج وہ غریب بابا جو پیاسا مارا گیا، وہ کہتی میرے بابا نے پہنائے تھے مجھے یہ بندے، تجھے یہ بندے چاہیے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ ذرا سوچو نا، اس کمسن یتیمہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے بندے اتارنے کی کوشش کی، لیکن عزیزوں وہ بندے اتر نہ سکے۔ آخر کار بڑی کوششوں کے بعد وہ بچی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے کہتی مجھے بندے اتارنا نہیں آتے، مجھے بندے اتارنے نہیں آتے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور بندے کھینچ لیے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، خدا ناوالوں کوئی بندہ میرے سوائے ہمیں ماننے، ہاتھ بڑھائے اور بندے کھینچ لیے۔ بچی کی چیخ کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، ایک زینب ہے، کتنی مظالم ہے۔ بچی کی چیخ کی آواز ہوئی، سہمی بھی ڈری ہوئی، خوف زدہ وہ چیخ والی بچی آواز دیتی چچا فراز سے لوٹ آؤ، چچا فراز سے لوٹ آؤ۔ اب آپ اپنے آوازوں پہ قابو پائیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کروں آپ سے اور آپ سے یہ پوچھوں، نہیں میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ سے نہیں پوچھتا، میں پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے نہیں پوچھتا، یہ جو دوسری طرف پردہ دار بیٹیوں اور بہنیں ہیں نا ان سے سوال کر رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کا بھی اپنا مشاہدہ ضرور ہوگا، ہر باپ کا شوق ہوتا ہے بیٹی کو بندے پہناتا ہے نا؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ پہلا دن بندے پہنائے گئے ہوں، وہ بچی آرام کر رہی ہو، اسی دوران آرام لباس میں پھنس کر کے وہ بندہ کھینچ جائے۔ میں نے کھینچنے کی بات نہیں کی، کھینچنے کی بات کی۔ اگر وہ کھینچ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بچی گھر میں ایک ایک کے پاس جائے گی اور کہے گی بھیا بہت تکلیف ہے کانوں، چچا بہت تکلیف ہے کانوں، آنے دو بابا کو بتاؤں گی بہت تکلیف ہے کانوں۔ اللہ اکبر، حسین کی بیٹی کا بندہ کھینچا نہیں تھا، کھینچ لیا گیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ رات کی تاریکی شام غریبہ کہتی تھی میں بابا سے ملنے جاؤں گی، بابا کو بتاؤں گی بابا شبر نے بندے کھینچ لیے۔ مگر اس بی بی کی ملاقات بابا سے کہاں ہو سکی؟ نیزے پہ بابا کا سر ہوتا تھا، بچی کبھی اونٹ پہ باندھی جاتی تھی، کبھی اونٹ سے گر جاتی تھی، کبھی بچی تازیانے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، سفر طے کر رہی ہے۔ کوئی بی بی کے مصائب نہیں پڑھتا تھا، رونے والوں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے حسین آقا کی بیٹی پہ کیا گزر گئی، آقا حسین کی بیٹی جانتی ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، بہت سے یہاں ایسے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں یاد سکینہ کے نام پہ بڑے دور سے سفر طے کر کے آئے ہیں۔ چلو شہر عظام حسین کی 4 سالہ یتیمہ ماتم میں اپنے ساتھ بھرے گھر کے ساتھ زیارت کے لیے آئے ہوئے، میری دعا ہے کہ سلامتی کے ساتھ لوٹ کے اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ، لیکن حسین کا بھرا گھر لٹ گیا، اجڑ گیا، کوئی لوٹ کے واپس نہ جا سکا۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے، انصاف سے بتائیے، اسی میں مجھے خبر ہے کہ چوتھے امام سید سجاد کا تعلق بھی ہے۔
بہت آہستہ آہستہ تابوت لے کے آئیے گا، زخموں سے چور ہے، کلیجے پہ 72 داغ ہے، بہن کی یتیمی کا ماتم ہے۔ ارے کوئی ایسا بھائی بھی ہوگا کہ جس کے سامنے اس کی بہن تماچے کھاتی رہے اور بھائی دیکھتا رہے؟ سجاد کے سامنے بہن تماچے کھاتی رہی، نہیں گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں آپ عزیزوں۔ گھٹ گھٹ کے رونا آپ کے حصے میں نہیں، سکینہ کے حصے میں تھا، جو زندان شام میں گھٹ گھٹ کے رویا کرتی تھی، زندان شام میں گھٹ گھٹ کے رویا کرتی تھی۔ سرداران امام مظلوم کربلا، یہ بی بی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ بابا ہر باپ بیٹی کو جب سینے پہ سلاتا ہے، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے، لوریاں سناتا ہے، کہانی سناتا ہے۔ عزیزوں، ایک موقع وہ آیا جب ہم سب کی آقا زادی کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، تو بازار میں کئی مقام ایسے آئے جہاں شام کی عورتوں نے اس بچی پر صدقہ پھینکا ہے۔ یہ بہت بڑا مسائل تھا، آپ نے سنی، بچی پہ صدقہ پھینکا۔ ایک شام کی عورت آئی، بچی پہ اس نے صدقہ پھینکا، اس نے کہا یہ صدقہ ہے، وہ آواز دیتی ہے کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ وہ پھر گئی اور پھر تحفہ لے کر کے آئی، کہا یہ نذر ہے۔ ننھی سی بچی جس پہ کسی نے رحم نہیں کھایا، اس نے غور سے دیکھا، آواز دیا اس سے پہلے میری 3 دعا ہے، دعا کر دو، اس لیے کہ قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ نا تمہاری کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا میرے لیے دعا کر دو کہ میرا وارث سفر میں ہے، سلامتی کے ساتھ لوٹ کے آ جائے۔ کہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دعا کر دو جیسے تو یتیم ہوئی ہے اس طرح کوئی یتیم نہیں ہے۔ بچی کا دل بھر آیا، اس نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا، آواز دی پھوپھی اماں، بابا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے جب سینے پہ سلاتے تھے۔ وہ کیا؟ کان بابا یہ واقعہ سناتے تھے کہ حضرت صالح جن کا ناقہ تھا، اس ناقے کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، بچی تھی، بچہ تھا اس کا۔ عزیزوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کو امت نے جب ظلم ڈھائے اور وہ ناقہ مر گیا تو یہ بچہ اونٹ کی اونچائی پہ پہنچا اور اس نے اپنے مالک سے دعا کیا، پروردگار انہوں نے میری ماں کو مار ڈالا، ان پہ عذاب نازل کر دے۔ کہ پھر آواز ہے پھوپھی اماں، ناقے کا بچہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا میں حسین کی بیٹی؟ آواز دی میری لاڈلی، کہ پھوپھی اماں یہ تعزیانے لگاتے ہیں۔ آواز دیا بیٹا ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، بابا کے سر کی طرف دیکھو۔ سکینہ نے بابا کے سر کی طرف دیکھا کہ پھوپھی اماں میں تو سفر طے کرنے کو تیار ہوں، ان سے کوئی کہہ دے کہ یہ منہ پہ تماچے نہ مارتے۔ پھوپھی اماں یہ منہ پہ تماچے مارتے ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی نہ سوائے اپنے ماں رسول کربلا۔ پھوپھی اماں یہ تو منہ پہ تماچے مارتے ہیں۔ نہ کھا جائے، رونے والوں اس بی بی کی یتیمی کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ سکینہ ہے، سکینہ جس بی بی کو قدم قدم پہ رلایا اور ستایا۔